نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹی وی 1 کی خصوصی سحری نشریات نور سحر، اور ہمارا آج کا موضوع ہے علم اور ہماری وراثت۔ اور جب اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں علم اور وراثت علم پر، تو اس کے لیے میں آئیے آپ کو 1500 سال پہلے، 15 صدی پہلے لے چلتا ہوں۔ جزیرہ نما عرب، عربک پیننسولا، اس کے مشرقی بارڈر پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسریٰ کی عظیم الشان سلطنت اپنے پورے تنتو تمطراق کے ساتھ موجود ہے، اور انسانوں کو پابہ زنجیر کیا ہوا ہے، انہیں غلام بنایا ہوا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفقود ہیں، ذہن کے دریچے بند کر دیے گئے ہیں، انسانوں پر غلامی مسلط کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جزیرہ نما عرب کے اگر ہم ویسٹرن بارڈر کو دیکھیں تو وہاں پر بازنطینی شہنشاہیت، بیزنٹائن کنگز، قیصر کے نام سے مخصوص خاندان صدیوں سے حکمرانی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انسانی گردنوں پر اپنی برتری کا نقارہ بجاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انسانوں کو غلام بنا کر اپنی ذوق طبعی کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائمنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ گلیڈیٹر سینٹرز، غلاموں کو لڑایا جاتا ہے، اور طے یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ایک دوسرے کو نہ مار دے اس وقت تک نہ کوئی فاتح ہوگا اور نہ کوئی مفتوح ہوگا۔ یہ سلسلہ اگر آج بھی آپ روم میں جائیں تو گلیڈیٹر سینٹر میں وہاں ان غلاموں کی آہوں اور سسکیوں کی بازگش آج بھی آپ کو سنائی دے گی۔ اسی طرح ناظرین کرام، اگر ہم عربک پیننسولا کے ساؤتھ میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں پورا بر اعظم افریقہ ایکسپٹ دا ایجپٹ، مصر کے علاوہ پورا بر اعظم ڈارکنس میں، وحشت میں اور جہالت میں غرق ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان سپرسٹیشنز کا شکار ہو چکا تھا، توہم پرستی کا، گاڈ کنگ، گاڈس کنگز، یہ سارے کے سارے تصورات پیش کیے گئے۔ نتیجہ نکلا کہ انسانیت سسک رہی تھی، پکار رہی تھی کسی نجات دہندہ کو، ہے کوئی آ کر انسان کو بچائے، انسانیت کو بچائے، ہیومینٹی کو بچائے، ہے کوئی؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آئی، اور عبداللہ کے گھر میں حبیب خدا، صاحب جود و سخا، مرکز فیض و رضا، صاحب دنا فتد اللہ کی تشریف آوری ہوئی۔ اور ناظرین کرام، حضور کیا آئے زمانے میں انقلاب آ گیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا، خزاں رسیدہ کائنات میں بہار آ گئی، ظلمت شب ضیابار ہو گئی، اور پستی سے نکل کر انسان ہم دوش ملائکہ ہو گیا۔ وہ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے، جو خائن تھے وہ رہنما بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہنما بن گئے، جو خائن تھے وہ امی بن گئے، اور جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے۔ اس لیے قلندر لاہور پکار اٹھے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ یہ انقلاب ایسا انقلاب تھا کہ جس نے دنیا کو بدل ڈالا اور بتایا کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ جہالت تمہاری دشمن ہے، اور یہ جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ اور کنگز اور بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے جاگیردار، یہ تمہیں جاہل رکھیں گے تاکہ تم ان کی غلامی اختیار کرتے رہو۔ یہ انقلاب آیا۔ انقلاب کیا تھا؟ انقلاب علم تھا، انقلاب توحید تھا، لانے والا اللہ کا حبیب تھا، جو ہاتھوں میں لے کر آیا تو قرآن مجید تھا۔ اور دنیا نے پہلی مرتبہ 40 بائی 40 فٹ اسکوائر کے ایک پلیٹ فارم پر ایک عظیم الشان یونیورسٹی کو قائم ہوتے دیکھا، جس کا نام تھا صفہ یونیورسٹی، جس کے اسٹوڈنٹس مفلوق الحال تھے، لیکن ان کو پڑھانے والا معلم کائنات تھا، علم و حکمت کا پیکر تھا،
نتیجہ یہ نکلا کہ دور نبوی سے لے کر پھر خلفائے راشدین تک، اور جس وقت یورپ اپنے ڈارک ایجز سے گزر رہا تھا، اس وقت قرطبہ، قاہرہ اور بغداد سے علم و ہنر کی قندیلیں پھوٹ پھوٹ کر چار دانگی عالم کو روشن و منور کر رہی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین سراپا علم، ہماری تاریخ عظیم علمی کارناموں کی امین، اور ہمارے نبی معلم اعظم۔ لیکن افسوس آج اگر ہماری تاریخ جتنی اعلیٰ ہے، آج ہم اسی قدر جہالت اور تاریکی کے اندھیروں میں ڈوبے ہیں۔ ہماری وراثت علمی بے عملی کی راکھ میں دفن ہو چکی ہے۔ آج امت مسلمہ جہالت اور ناخواندگی کے جہنم میں جل رہی ہے۔ تو اس کے اسباب کیا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے علماء کرام موجود ہیں، جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے اور جانیں گے کس طرح ہم اپنی عظمت ثانیہ کو، نشاط ثانیہ کو پا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا قرآن مجید برہان رشید سورہ علق کی ابتدائی آیات، جو کہ قرآن کے نزول کی اولین آیات ربانیہ ہے، ان میں ارشاد فرماتا ہے کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ آدمی کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جسے قلم سے تمہیں لکھنا سکھایا اور آدمی کو سکھایا وہ سب کچھ جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، سورہ علق کی ابتدائی آیات سے آج ہم نے اپنے اس خوبصورت بزم کا، نور سحر کا، میٹرو ٹی وی 1 کے پلیٹ فارم سے آغاز کیا، اور ہمارے درمیان جید علماء کرام تشریف فرما ہیں، اور میرے بائیں جانب حضرت قبلہ غلام محی الدین صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے دائیں جانب الحمدللہ حضرت قبلہ علامہ یوسف زاہد حسین صاحب تشریف فرما ہیں اور بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانان گرامی قدر کا یہاں آنے پر شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور تہہ دل سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے انتہائی دائیں جانب
شعر و سخن کے بادشاہ، شہنشاہ سخن، شہنشاہ اصوات، صوت، آواز کے، لے کے، طرز کے، اپنا ایک انداز آپ کا. اور میں بڑے ادب کے ساتھ اور معراج ادب کے ساتھ تعارف کرانا چاہوں گا ہمارے انتہائی محترم لیجنڈری نعت خواں جناب محترم الحاج سعید ہاشمی صاحب زید مجدہ الکریم ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قبلہ ہم حمد سے آغاز کریں گے، لیکن میں آپ سے اس سے پہلے فن نعت گوئی اور فن نعت پر میں چاہوں گا کچھ گفتگو کریں. دیکھیے کہ بہت جلدی سے ہمارے ثنا خاں بہت عظیم الشان ہمارے نعت خاں الحاج خورشید احمد صاحب دنیا سے چلے گئے، آج بھی یاد آتے ہیں. اور اس کے بعد عین عالم شباب میں وہ ہر لحاظ سے شباب، عشق مصطفیٰ کا بھی شباب تھا اور ان کی زندگی کا بھی شباب تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جس انداز سے سریلے انداز سے پڑھتے تھے اس سروں کا بھی شباب تھا. اور ہمارے میری مراد ذوالفقار حسینی بھائی جو کہ ایسی بیماری لگی جس کا علاج نہیں تھا، تو یقینی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وبائی امراض جو لگتے ہیں جن کا علاج نہ ہو ان کو شہادت کا رتبہ دیا ہے، تو یقینی طور پر وہ شہید حکمی ہے، وہ شہید ہوئے اچانک اور ہم میں ایک خلا چھوڑ گئے. تو پہلے تو ذوالفقار حسینی صاحب پر میں چاہوں گا کچھ کلمات ادا کریں، اس کے بعد حمد باری تعالیٰ. بہت خوبصورت انداز میں سرکار کی ثنا خوانی کرتے تھے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز ان کو عطا فرمائی تھی. سبحان اللہ. بہت خوش اخلاق تھے اور ماشاءاللہ بڑے مؤدب تھے، ہر ایک کے ساتھ بڑے ادب سے پیش آتے تھے. سبحان اللہ. اچھا میں یہاں پر ہی کہوں گا، دیکھیں آپ کا ایک اپنا انداز ہے، خورشید احمد صاحب کا اپنا انداز ہے، الحاج صدیق اسماعیل صاحب کا اپنا انداز ہے، یوسف میمن بھائی چلے گئے ان کا اپنا ایک انداز تھا، اور پھر میرے دوست راشد اعظم صاحب بھی چلے گئے، ان سب کے اپنے اپنے انداز تھے. لیکن بہت سارے نعت خواں اسٹیریو ٹائپ کے ایک ہی طرح پڑھتے ہیں جس طرح، لیکن آپ لوگوں کے جس طرح الگ الگ جداگانہ انداز ہے نعت پڑھنے کے، اپنے رنگ ہے، اپنے ڈھنگ ہے، اپنا سلیقہ، اپنا قرینہ، اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ ذوالفقار حسینی بھائی وہ اتنے سریلے، اتنے میٹھے، جب اوپر بھی جاتے تھے، انترا اٹھاتے تھے تو اس میں بھی ایک کمال ہوتا تھا، اور جب وہ نیچے آتے تھے تو اس کے اندر بھی وہ باکمال ہوتے تھے. تو کوئی شک نہیں ہے اس میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بہت خوبصورتی عطا فرمائی. سبحان اللہ. تو انہی کی یاد کے چراغ روشن کرتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اور الوہیت کے، اس کی وحید کے، توحید کے، قدرت کے، ندرت کے، الوہیت کے، ابدیت کے اور اس کی خلاقیت کے نغمے آپ شروع فرمائیں. لا الہ الا اللہ، ساؤنڈ ایک طلب ہے ایک ہی خود، لا الہ الا اللہ، اب تو ہے تو اور تو ہی تو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا. ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا
الا ہو، تیرے حبیب کے صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے، تیرے حبیب کے صدقے میں در تک تیرے پہنچا ہے، دل میں اثر کے تیری خو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، صلی اللہ سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک خو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے تو اور تو ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ تو بے شک ناظرین کرام، یہ سحری کے اوقات میں میری خواہش ہوتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی صدائے بلند ہو۔ اتنا کیف، اتنا سرور، اتنی لذت ملتی ہے جب ہمیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں مگر ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ یقینی طور پر یہ ایمان کی تجدید بھی ہوتی ہے اور ایمان کو لذت و حلاوت کے ساتھ کمال کا مرتبہ بھی ملتا ہے اور کمال کی منازل طے کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ تو یقینی طور پر، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں ماشاءاللہ، اپنا سعید بھائی آپ کی عمر ماشاءاللہ اراؤنڈ 70s ہوگی؟ جی ہاں جی ہاں۔ تو اس عمر میں میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ حافظہ جو ہے کمزور، میموری کمزور ہو جاتی ہے، لیکن آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ اتنی روانی کے ساتھ اور بغیر ڈائری کے کلام کس طرح پڑھ لیتے ہیں؟ سرکار کی عطا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی عطا ہے تو پھر دوام بھی ملتا ہے نا، اس لیے کہ سرکار کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو یقینی طور پر سعید بھائی سے آپ نے لا الہ الا اللہ کی صدائیں آپ نے سنی اور آپ بھی شامل رہے ہوں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین کرام، یہ ٹرانسمیشن کی ضرورت ہوا کرتی ہے، ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم آپ سے رخصت ہوں، آپ کا بھی دل نہیں چاہے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیں ٹیون رکھیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوتی ہے وقفے کے بعد۔ رمضان الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر اپنی نورانی اور روحانی بزم نور سحر میں میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو صمیم قلب سے سلام پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین صاحب زیدہ مجدہ الکریم، اور ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی محترم زاہد حسین ہاشمی صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ اہل تشیع سے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک گلدستہ ہم نے سجایا ہے دو مسالک کا، اور انشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع سخن رہے گا، موضوع گفتگو رہے گا علم اور وراثت علم، جو آج ہم سے چھن چکی ہے۔ تو میں پہلے سوال پیش کروں گا، آپ کی خدمت میں آؤں گا، آپ کو نظر کروں گا سوال، کہ جواب یہ دیجیے گا کہ ہماری تاریخ جو ہے وہ اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، فخر کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم فخر کرنے کی بجائے شرمندہ نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ یہ چاہوں گا کہ وہ کیا تعلیم تھی جس نے ہمیں سربلند کیا، پورے زمانے میں سربلند کیا، نہ صرف مادی طور پر، اخلاقی طور پر، بلکہ معاشی طور پر بھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سیاسی طور پر بھی دنیا کے افق پر سب سے بلند کیا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس تعلیم سے شروع ہو کر، اور پھر انشاءاللہ ہم اس تعلیم کے زوال کے اسباب پر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میں اور تمام ناظرین کی بارگاہ میں السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سدا خوش رکھے، آباد رکھے، اور رمضان ٹرانسمیشن میں جتنے بھی حضرات اس وقت دیکھ رہے ہیں، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کرونا وائرس سے سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ بڑی خوبصورت آپ نے تعمیری کلمات فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ اس پوری گفتگو کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ حضور کی جو ذات تھی وہ بہت جامع ذات تھی، بے شک، اور ہمہ گیر آپ کی جو سیرت اور کردار ہے وہ بہت ہمہ گیر تھا۔ اور آپ کی زندگی میں جو بہت اہم پہلو ہے وہ جب آپ نے ہجرت مدینہ فرمائی، تو وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ہجرت مدینہ جو ہے ایک بہت کائنات کے لیے ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جب کیلنڈر جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو وہ ہجرت مدینہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو ہجری کیلنڈر کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں قدم رکھ رہے ہیں، قدم رنجا فرما رہے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلے اپنے گھر کی نیوتا بلند کرنے سے قبل آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ آپ آگے تشریف لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 14 دن کے بعد پھر مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی۔ تو مسجد جو تھا، اس مسجد کو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ مسجد صرف مسجد تھا کیا؟ مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز خانہ بنایا تھا؟ سبحان اللہ۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، جیسے ہماری ذات ہے، ہمارا ایک جسم ہوتا ہے اور ہماری ایک روح ہوتی ہے۔ ہر چیز کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے، ایک باطنی پہلو ہوتا ہے۔ اسلام کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے اور اسلام کا ایک باطنی پہلو ہے۔ اسلام کا ظاہری پہلو جو ہے وہ شاعر اسلام ہے، اور اسلام کا باطنی پہلو وہ شعور اسلام ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب مسجد نبوی کی تعمیر فرما رہے ہیں، تو کیا میں تمام سامعین اور ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیا آپ ذرا تاریخ کو کھنگال کر دیکھیے، کیا حضور نے صرف مسجد کی بنیاد رکھی؟ تو جواب آپ کو تاریخ دے گا نہیں، حضور نبی کریم علیہ السلام نے مسجد کے ساتھ ایک صفہ کا چبوترا بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس بات کی عکاسی و غمازی کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرما کر آپ نے شاعر اسلام کا تصور دیا، اور آپ نے صفہ کا چبوترا بنا کر آپ نے شعور اسلام کا تصور دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں درسگاہ قائم کی مسجد کے ساتھ یونیورسٹی۔ جی بالکل، مسجد کے ساتھ۔ تو اب یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی شاعر اسلام اور شعور اسلام۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شعور اسلام جو آج پوری دنیا کے اندر تعلیم کی بات کی جاتی ہے، علم کی بات کی جاتی ہے، شعور کانشیسنس اگر نہ ہو تعلیم کے ساتھ، علم کے ساتھ، تو پھر شور رہ جاتا ہے۔ شعور اور شور کے درمیان صرف عین کا فرق ہے، وہ عین علم ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ شعور سے عین نکال دیں، علم نکال دیں، تو پھر صرف شور بچ جاتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر تعلیم کی بات کرتے ہیں، یا ہمارے دنیا میں جتنے میڈیا پرسنز ہیں یا ہمارے جو ہے ادارے ہیں، اگر وہاں پر صرف اور صرف
علم کو نکال کر، شعور کو نکال کر اگر بات کی جائے تو غالباً صرف شعور رہ جائے گا، شعور کے بغیر کوئی انقلاب نہیں آ سکتا ہے۔ تو پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہ بھی بات نظر آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر جو پہلی وحی آئی ہے، غار حرا میں جو پہلی آئی ہے، اس وحی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جس وقت آپ نے فرمایا کہ ڈارک ایجز میں یہ پورا کا پورا یورپ، مغرب جا رہا تھا، کہ اقبال نے کہا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب کو نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو قوم رسول ہاشمی کا جو خمیر ہے وہ تو بالکل جو ہے بالکل ڈیفرنٹ ہے، چینج ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام پر پہلی وحی آتی ہے تو اقرا کے نام سے، یعنی شعور ہے، آگہی ہے، علم ہے، پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اور وہ آپ کا چونکہ تعلق سر میڈیکل سے ہے تو آیت کے ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے جو پیدا کیا علق سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا۔ علق کیا ہے؟ ایک ماں کے بطن کے اندر جو ایک بچے کی جو پورے ایک پروسیجر چل رہا ہوتا ہے، یہ میڈیکل سائنس اس سے گفتگو کرتا ہے، یعنی کہ پہلی وحی نے بتا دیا فرسٹ ٹرائمسٹر کے اندر جو ہے جو ایک زائگوٹ اور پھر مرولہ اور پھر شکل بنتی ہے، اسے علق کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، علق ہے، پھر مدغہ ہے، قرآن کریم نے پورے مدغہ ہے، اس کا پورا ایک ایمبریولوجی ہے پوری قرآن میں، بے شک۔ تو سر یہ جو آج یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے حوالے سے جس دین نے آغاز علم سے کیا، اتر کر ہرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لے کر آیا، تو وہ جو قرآن ہے، جو قرآن علم کا منبع ہے، علم کا مصدر ہے، تمام علوم پھوٹتے ہیں قرآن کریم فرقان حمید سے۔ اور آپ دیکھیں، آپ کو بہت واضح انداز میں یہ بات نظر آئے گی کہ حضور کی بعثت سے پہلے اور حضور کی بعثت کے بعد آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا کہ حضور کی بعثت سے پہلے لائبریریز کتنی تھیں، حضور کی بعثت سے پہلے تصنیفات کتنی تھیں، حضور کی بعثت سے پہلے کتابیں کتنی تھیں، آپ کو انگلیوں پر گن کر کتابیں چند نظر آئیں گی، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا صفہ کا چبوترا بنایا، کیا اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی کہ علم کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں زاہد حسین ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور میں آپ کی طرف یہی سوال کم و بیش آپ ہی سے کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو بنیاد ہے وہ علم ہے، ہمیں جو پہلا سبق پڑھایا گیا ہے وہ اقرا، پڑھو، اور پھر علم الانسان ما لم یعلم، پھر علم بالقلم، قلم اور پڑھنے اور لکھنے کی بات کی گئی، اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے بعد جو اسیران بدر آئے، وہ قیدی، ان سے جن کے پاس فدیہ دینے گئے ہیں، 10 بچوں کو پڑھا دو، 10 لوگوں کو اگر تم پڑھا دو گے۔ دیکھیے وہ جو تعلیم جس کو ہم الوہی تعلیم کہتے ہیں، الہامی تعلیم کہتے ہیں، وہ تو معلم کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس دور کی جو رائج تعلیم تھی اسے پڑھانے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ تو اسلام نے لکھنے اور پڑھنے کی سب سے زیادہ تلقینات کی ہے، لیکن آج ہم پیچھے ہیں۔ میں چاہوں گا اس پر کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے میٹرو 1 کی اس ٹرانسمیشن کی وساطت سے جناب ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں، سعید صاحب اور مفتی اور ہمارے عامر بھائی ہیں، ہمارے خالد عنائی صاحب ہیں، اور بلند اقبال ماشاءاللہ جو اس کے دوسرے ڈاکٹر بلند اقبال، ان تمام کی خدمت میں بھی، اور عزیز اور محب وطن ناظرین کی خدمت میں کہ جو ماہ مبارک رمضان میں سفرہ الہی کے اوپر ضیافت کا شرف حاصل کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دل کی گہرائی سے سلام عرض کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ پروردگار دنیا جہاں سے اور تمام انسانوں کو اس سے موذی اور مہلک بیماری سے محفوظ رکھے، اور جو مبتلا ہیں ان کو پروردگار بحق سرکار محمد اور ان کے اہل بیت کے صدقے، ان کے اصحاب کے صدقے جلد از جلد شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے، آمین۔ میں نہایت مشکور ممنون ہوں، اور جس طریقے سے محی الدین صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس مسئلے کو آگے لے کر کے چلے، اور آپ نے بھی کافی پیارے انداز میں اس پر جو ہے نا میری مدد بھی کی ہے، اور یقیناً سوال سے میں جواب کو اخذ کرنے کی کوشش کروں گا جی ماشاءاللہ، اور یقیناً آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا۔ میں صرف تھوڑا سا آپ کے سوال کی جواب دوں گا کہ جس وقت مکے کی سرزمین پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا،
اور رسول کریم ناچار ہوئے اور انہوں نے حکم دیا نا کہ آپ میں سے ایک کثیر تعداد اگر جان بچا کر جا سکتے ہیں تو وہ حبشہ چلے جائیں. سبحان اللہ. دیکھیں علم جو ہے نا، چونکہ ہم جو بحث کر رہے ہیں اور آپ نے بھی کافی خوبصورت انداز سے فرمایا اور اس چیز کی تائید کریں گے کہ جب یہ حبشہ میں یہ مسلمان کہ جو ابتدائی طور پر اسلام انہوں نے قبول کی ہیں، تمام تر ستم اور مشکلات کو جھیلنے کے بعد، اور جس وقت حبشہ میں پہنچے اور وہاں پر جیسے پہنچے کافر افراد بھی پیچھے پہنچتے ہیں پیچھا کرتے ہوئے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے نا کہ حبشہ کے حاکم کے پاس اس مسلمانوں کو رسوا بھی کیا جائے اور اپنے حکم کے مطابق ان کو دوبارہ اسیر اور قید کر کے مکے میں واپس لانے کی کوشش ہے. لیکن اس درمیان وہاں پر یعنی رسول گرامی کے چچا محترم ہیں، دوسرے اصحاب ہیں، وہ جب ان کے پاس بیٹھ کر کے رسول کے ان تعلیمات کو بیان کرتے ہیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت تعلیم تھی نا، حضرت مریم سے متعلق، اور ان الہی ارشادات کو جب اس کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، اس کے سامنے وہی دلائل دیے جو پہلے سے جانتا تھا. جی ہاں جی ہاں، یعنی اس چیز کی رسول کریم نے جو ہے نا کتنے مختصر عرصے میں، لیکن چونکہ آپ علم کو پہنچانے کے لیے اور حکمت پہنچانے کی ذمہ داری، وہ رسالت بھی آپ کی ذمہ تھی، اس طریقے سے ان کی تربیت کی نا کہ اسلام وہاں سربلند ہوا اور حاکم نے ان کفار کو الٹیمیٹم دی نا کہ اب ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہے نا اب یہاں پر رہیں گے، تم چلے جاؤ. اور اس کے بعد یقیناً ہم جب اس علمی سلسلے کو مدینہ کی سرزمین پر جب رسول کریم کی ذات مبارک سے جب اس علم کو جوڑتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا کہ واقعاً اس علوم کو پھیلانے کے حوالے سے خود سرکار رسالت امام نے. ہاشمی صاحب، یہ مدینہ منورہ میں تو یقیناً آپ کنٹینیو کیجئے گا، لیکن میں قرآن کا اسلوب بیان دیکھتا ہوں اور نزول دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ساری آیات جو کہ اجرام فلکی سے متعلق ہے، عناصر و کواکب سے متعلق ہے، موجودات ارضی سے متعلق ہے کہ پہاڑ کس طرح بنائے جا کر دیکھو، آبشار کس طرح بہے، سمندر کس طرح چل رہا ہے، یہ ستارے کس طرح چل رہے ہیں، سورج اپنے وقت پر کس طرح آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پر کس طرح. تو مکی زندگی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل الوہیت کے لیے علم کو ان کے سامنے پیش کیا. تو میں چاہوں گا مکی زندگی میں بھی بہت ساری تعلیمات دی گئی رسول مکرم سے، الہ مع اللہ تعالی اللہم یشرکون، افلا تعقلون، افلا یتدبرون، یہ سب چیزیں. جی اس میں کافی خوبصورت آپ نے اشارہ فرمایا اور حقیقت بھی یہی ہے. اور دارالارقم جی اولین درسگاہ جناب. اب جب ہم رسول گرامی کی اپنی سیرت کو، جب کہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے مسلمانوں کا، یہ مسلم عقیدہ ہے کہ پروردگار اپنے روئے زمین پر جن خلیفہ جن رسولوں کو بھیجتا ہے تمام علم اور ہدایت سے آراستہ کر کے بھیجا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ان کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہیں، انہی صلاحیتوں کو مد نظر رکھ کر کے وہ اعجاز عطا کی جاتی ہے. اور رسول گرامی پر سب سے بڑا ایک ایسا اعجاز کہ جو رہتی دنیا تلک قائم رہے گی، قرآن مجید. اچھا، وہ علم وہ ہوتا ہے جس کو فرشتے بھی نہیں بتا سکتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ نام بتاؤ. ایسی مائکرو چپ اللہ تبارک و تعالی نبی کو عطا کرتا ہے کہ وہ آنن فانن سب کچھ بتا دیتے. تو مقصد نبی کا علم جو ہے نبی کا خاصہ ہوتا ہے. جبریل میں عرض کروں گا، جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں کاف، تو حضور فرماتے ہیں میں جان گیا، ہاں میں جان گیا، یا میں جان گیا، عین میں جان گیا، صاد میں جان گیا. وہ سدرہ کا مکین جب قرآن لے کر آ رہا ہے اور قرآن لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ رہا ہے تو ان کو نہیں پتا، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو نہ جانا، لیکن رسول پاک فرماتے ہیں میں جان گیا. معلوموں کے جبرائیل کا کام پڑھانا نہیں تھا، پہنچانا تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی حضور والا. تو میں نہایت مشکور ممنون ہوں کہ واقعاً اس سلسلے کو بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے آگے پہنچایا. اچھا، میں یہاں پر روک کر مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر نبی کا خاصہ ہوتا ہے علم.
ٹھیک ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا اور پھر وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. تو اس پر ذرا فرمائیے گا. دیکھیں انسان کی جو اللہ رب العزت نے جو انسان کو مسجود ملائکہ بنایا اس کی بنیاد کو دیکھنا چاہیے. تو جب پہلا انسان جب دنیا میں تشریف لائے تو پھر فرشتے جو ہیں، دیکھیں فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، وہ نہ گناہ کرتے ہیں، نہ ان کے اندر گناہ کا داعیہ ہوتا ہے موجود. اللہ نے نفس ہی نہیں رکھا، لیکن اللہ جل وعلا شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور مسجود ملائکہ بنایا. کس بنیاد پر بنایا؟ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا. جتنے پیغمبر آئے اس پیغمبر کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے تمام کے تمام امتیوں پر فائق رہے، اور فائق رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام علوم دیے جائیں جو اس وقت کے مروجہ علوم ہیں یا جو بھی علوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے علوم دیے تاکہ جب انسانیت اس پیغمبر کے پاس آئے تو پیغمبر تشفی والا جواب اسے عطا کر سکے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے، ان کے زمانے کے اندر اسی طرح کے معجزات کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ معجزہ بھی اللہ نے ہر زمانے میں ویسا ہی دیا جس زمانے کی ریکوائرمنٹ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب بہت عروج پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں وہ بات رکھی تھی کہ آپ جو ہے اگر مادر زاد اندھے کے اوپر پھیر دیتے تھے تو اس کو اللہ پاک اس کو اخیارہ کر دیا کرتا تھا. اگر کوئی کوڑی کا مریض آتا تھا اس پہ ہاتھ پھیر دیتے. 70 ہزار لوگ ایک وقت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ ان کو شفا یاب کیا کرتے تھے. تو شفا یاب کرنے کا جو یہ پروسیس ہے. اچھا، یہ جو آپ نے خوبصورت بات بتائی، اس کا مطلب ہے ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ نبی کا دست حق لگ جائے تو انفیکشس ڈیزیز ختم ہو جاتی ہیں. بے شک، کیا بات. ساری کنٹیجیس ڈیزیزز، ساری کمیونیکیبل ڈیزیزز، ساری ڈراپلیٹ انفیکشنز، ساری کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی. اس زمانے میں اس کا علاج نہیں تھا. اور مادر ذات نابینا کی جو آپ بات کرتے ہیں تو یہ کنجنائٹل انوملیز کہلاتی ہے، یعنی پیدائشی جو اندھا ہوتا ہے اس کی عام طور پر نرو ڈیمیج ہوتا ہے یا آپٹک ڈسک ڈیمیج، اس کی آنکھ بھی بدلے، لیکن نبی کا معجزہ ہاتھ لگائیں تو نابینا بینا ہو جائے. تو یہ شان ہے. تو آج کے دور میں جب ہم نے یہ مان لیا کہ نبی کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے تو آج کے دور میں ہم در مصطفیٰ پر جا کر التجا کیوں نہیں کرتے؟ کیا بات ہے. ہمارے سامنے تو موجود ہے حضور کا روضہ مبارک. کیا بات ہے. یہ اگر آپ نے جو سوال کیا ہے، اس سوال کے میں ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا آپ کے توسط سے، میں ناظرین سے، کہ مجھے ایک بات بتائیں سر کہ جو پہلے کی جو لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھیں، اور جو موجودہ جنگیں ہیں، ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں پہلے کی جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ تلواروں سے ہوتی تھی، وہ بلم بھالوں سے ہوا کرتی تھی، وہ تیروں سے ہوتی تھی، وہ انیاؤں سے ہوا کرتی تھی. آج کی جو جنگ ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بٹن دبایا اور سامنے پورے کے پورے آپ علاقے کو قبرستان بنا دیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آج کی جو جنگ ہے یا ماضی کی جو جنگیں ہیں، ان دونوں میں کمپیریزن کر کے دیکھیں ہم تو یہ بتائیں کہ کیا پہلے کی جنگیں زیادہ طاقتور تھیں یا آج کی جنگ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ پہلے جو لوگ تھے اس میں جو سورما سامنے ہوتا تھا اور جو ایک انسان جو اپنے قوت بازو پر بھروسہ کر کے وہ میدان عمل میں یا میدان کارزار میں اترتا تھا، تو اگر جو شخص کمزور ہوتا تھا وہ جنگ ہار جاتا تھا اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ جنگ جیت جاتا تھا. تو یہ انسان کے فی نفسی جو طاقت ہوتی تھی اس سے جنگ جیتی جاتی تھی. میرا سوال یہ ہے سر، جب ماضی میں طاقتور جنگیں ہوتی تھیں اور آج کی جو جنگ ہے وہ چھپ چھپ کر ہوتی ہے، کمزور جنگ ہے. اس میں کون سا ایک انسان کا، ایک کمزور انسان کو بھی آپ لیں اور اس کو کہیں کہ تم نے یہ بٹن دبانا ہے، یہ بٹن دبائے گا اور سامنے میزائل فائر کر دیا، تو آگے جتنے طاقتور لوگ ہوں گے اس کمزور آدمی کے سامنے جو ہے وہ ہیچ نظر آئیں گے. تو پہلے جو جنگ ہوا کرتی تھی وہ طاقتور جنگ ہوا کرتی تھی، اور آج کی جو جنگ ہے اگر اس طرح کمپیئر کریں تو کمزور جنگ ہے. کیا وجہ ہے کہ جب طاقتور جنگیں ہوتی تھیں مسلمان ہر میدان میں جیتتا تھا، اور آج جب کمزور جنگیں ہو گئی ہیں تو مسلمان جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ وہ. اس کا جواب بہت سادہ ہے. جی سر، وہی کہ مسلمان علم سے دور ہو گیا. آج کی جو جنگ ہے وہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے. جی جی، وار آف دا ٹیکنالوجی. جی ٹھیک ہے نا. اب اس میں آپ کے مسلس نہیں چلیں گے، اس میں آپ کے جو ہے وہ فن حرب نہیں چلے گا، اس کے اندر ٹیکنالوجی چل رہی ہے. یہی تو میرا پوائنٹ ہے، آج کی گفتگو کا محور و مرکز ہے کہ وہ ٹیکنالوجی، وہ علم جس کی بنیاد پر نو کے قلم کی بنیاد پر آج ایک کمزور آدمی پورے عالم پر بھی جو ہے وہ حاوی ہو سکتا ہے، تو یقینی طور پر شاید ہم اس لیے تو پیچھے نہیں رہ گئے کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا اور تعلیم سے روح گردانی کی
اور جنہوں نے تعلیم کو اپنایا، دیکھیں تعلیم انہیں کہاں لے گئی، اور ہم تعلیم سے دور ہوئے، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ تو یقینی طور پر ہمیں بھی تعلیمی میدانوں میں آگے بڑھنا ہوگا۔ میں آج بھی صاحب آپ سے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، پھر نعت سن کر آپ کی طرف آؤں گا۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تلامذہ، اپنے اسٹوڈنٹس ایسے پیدا کیے کہ وہ جن اندھیری راہوں سے گزرے وہاں علم و ہنر کی قندیلیں روشن ہو گئی، جہالت اور تاریکی کے پردے چاک کر کے رکھ دیے انہوں نے، لوگوں کو، جھکے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر متفرق سمتوں میں انہیں ایک خدا وحدہ لا شریک کے سامنے لا کر جھکا دیا، اور فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابھا۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سوال پر ضرور روشنی ڈالیں، لیکن اس سے پہلے میں ہاشمی صاحب آپ کی طرف آؤں گا ماشاءاللہ، اور دو ہاشمی جمع ہیں، ایک گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اشعار کی صورت میں آقا کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کا شرف حاصل کریں، اور اپنی وہ مشہور زمانہ نعت جو ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہمارے کان اس کو پھر بار بار سننا چاہتے ہیں، ارشاد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفینا صلی محمد رمضان الکریم۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر نور سحر سحری نشریات میٹرو ون ٹی وی کی جانب سے میں تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ماشاءاللہ سحری تناول ہو رہی ہے، اور سحری کا ہر لقمہ برکت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال مہربانی فرمائی کہ ہم روزہ اختیار کریں۔ آپ کو پتہ ہے پچھلی امتوں میں 24 گھنٹوں کے روزے ہوا کرتے تھے، اور پھر چونکہ وہ انسان رکھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اس میں بعض ترمیمات انسان نے خود ساختہ، کہ تھوڑا سا پانی پی لیا جائے، یا جوسز پی لیے جائیں، یا پھر اور کچھ کام کر لیا جائے، تو اس طریقے سے روزے کی شکل بگاڑ دی گئی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے دین اسلام نے اس قدر خوبصورت دورانیہ رکھا ہے جو انسان کے فزیکل اسٹرکچر، اس کے باڈی اسٹرکچر، اس کے آرگنز، اس کے وسراس اور پورے فنکشن کے لیے اس کی پوری فزیولوجی، اس کی پوری اناٹمی اور اس کی جتنی بھی جبلی اور فطری تقاضے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے ذریعے ان سب کو جلا بھی بخشتا ہے، دوام بھی عطا کرتا ہے، انہیں صحت کے حسین اور خوبصورت پیغامات بھی عطا کرتا ہے۔ تو اب ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ مفتی صاحب، ہمیں بتایا گیا آج کووڈ-19 نے تباہی ڈھائی ہوئی ہے۔ آج WHO ہو، یونیسیف ہو، ساری یونیورسٹیز ہوں، سارے ڈاکٹرز ہوں، فوسی صاحب ہوں، ٹرمپ کے رائٹ ہینڈ پر کھڑے ہونے والے جو بھی، وہ سب یہ ایڈوائز کر رہے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا مین میڈیا، کہ ہاتھ صاف کرو۔ اسلام نے وضو کے اندر تو شروع میں ہاتھ ضرور صاف کرائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کھانے کو جاؤ تو پہلے ہاتھ صاف کرو۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن کے اندر کم از کم، یا اس سے بھی بعض اوقات کم، اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے، ٹرم کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ناخن اگر بڑھیں گے تو ان کے اندر بیکٹیریاز بھی آ جائیں گے، وائرسز بھی ان کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ آپ کتنا بھی واش آؤٹ کر لیں، نتیجہ یہ نکلے گا آپ کھانا کھائیں گے تو کہیں نہ کوئی وائرل ڈیزیز، کوئی بیکٹیریل ڈیزیز آپ کو لگ جائے گی۔ تو ایک تو یہ بنیادی تعلیم دی کہ ناخنوں کو ٹرم کرو،
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہاتھ صاف کیا کرتے تھے، دھویا کرتے تھے. بعض اوقات دسترخوان پر آپ کو برتن پیش کیا جاتا، آپ اس سے ہاتھ دھوتے تھے. اب یہ ہاتھ دھونا، یہ میڈیکل سائنس جب ان چیزوں کو دیکھتی ہے، آپ یقین کیجئے اگر ہم علم لے کر جائیں نا، جو ہمارے نبی کا علم ہے، سنتیں ہیں، وہ بطور علم اگر لوگوں کے سامنے پیش کرے، جس طرح نپولین کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جناب ہمارے نبی نے فرمایا کہ دوپہر کے بعد قیلولہ کریں، وہ شخص کھڑا ہو گیا، اچھا اتنی خوبصورت تعلیم. اس نے اس کے بعد وہ جو کہتا ہے کہ میں نے ساری جنگیں اس لیے جیتی ہیں کہ میں اپنی فوج کو تھوڑی دیر آرام کرتا تھا، جس کے نتیجے میں ہماری فوج چاق و چوبند ہو کر پہلے سے مؤثر انداز سے لڑتی تھی اور مخالفین کو ہم شکست دے دیا کرتے تھے. یہ حضور کی تعلیم کا صدقہ. پھر اس کو بتائے گا کوئی ایسی چیز بتاؤ جو ہمارے پاس نہ ہو، تو بتانے والے نے بتایا کہ ہمارے نبی نے بتایا کہ چھوٹے شہر آباد کرو، بڑے بڑے شہر نہ بناؤ. وہ شخص پھر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کیا کمال بات ہے، بہبود انسانی، ٹاؤن پلاننگ، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلام نے بتائی. اگر آج ہم اپنا اسلام کا ورثہ علم جو ہمارے پاس موجود ہے آج بھی احادیث کی صورت میں، اگر ہم وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں لے جا کر پیش کریں تو یقین جانیے کہ دنیا ہل کر رہ جاتی ہے. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں. 2010 میں یو ایس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے انوائٹ کیا دنیا سے مختلف اسکالرز کو، اس میں ایک میں بھی تھا، تو مختلف جگہ ہمیں لے کر گئے. تو سیکنڈ لارجسٹ چرچ آف ٹرینٹی، جب اس میں گئے، ان کے بشپ تھے، بڑے اچھے شخص تھے، ہم ان سے ملاقات کی، ہم نے مختلف مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا. تو میں نے ان سے ایک سوال کیا، ڈو یو ہیو میمورائز دا فیو ورسز اور دا ہول چیپٹرس آف دا بائبل، کہ آپ کو پوری بائبل یا اس کے کچھ چیپٹرز یاد ہیں؟ بولتا نہیں، فیو چیپٹرز فرام دا اولڈ ٹیسٹمنٹس، ٹھیک ہے نا، زبور سے کچھ ہم وہ پڑھتے ہیں وہ یاد ہے، پورا تو یاد نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ پھر آپ یہ مان لیجئے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اور ہمارا قرآن ایک ایسی کتاب ہے، 60 سال کا وہ شخص جس کے لیے میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے کہ اس کے سیل اور خلیے آہستہ آہستہ بی کو ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں، وہ 60 سال کا شخص بھی قرآن کا حافظ ملتا ہے اور 6 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کچھ اسلام کی وہ چیزیں پیش کی جس کو وہ سن کر ان کے پاس جواب نہیں تھا، لیکن لاجواب ہو گئے تھے وہ، کہ ہم نے کہا کہ ہمیں تو اپنا آپ شروع کیجئے، ہم پورا قرآن آپ دیکھیں، ہم پڑھ کر آپ کو سنائیں گے، ہمارے تو یہ قرآن حضور کا معجزہ ہے. تو اسی طریقے سے اگر ہم علم ان کے سامنے پیش کریں جو آج ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی تعلیمات کی صورت میں موجود ہے، تو یقین جانیے کہ دنیا میں انقلاب آ جائے. اب ہم کھانا کھا رہے ہیں، بتایا گیا کہ ہاتھ دھو لو. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھو. ہمارے نبی نے کہا تھا کہ جب بھی تم کھانے پر دسترخوان پر جاؤ تو ہاتھ دھو کر جاؤ، تاکہ تمہارے کھانے کے لقمے کے ساتھ یہ ہمارا منہ گیٹ وے ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس سے جراثیم، یہ ہمارے جس طرح گھر کا دروازہ ہوتا ہے نا، وہ کھول دیا جائے یا اس سے گند آنے دیا جائے، پورا گھر گندا ہو جائے گا. تو یہ دروازہ ہے ہمارے جسم کا. سرکار نے فرمایا اس کے قریب ہاتھ لے کر جاؤ تو پہلے دھو لیا کرو. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تعلیمات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ کھانا کھاؤ تو چھوٹے چھوٹے لقمے لو، گفتگو کرو کھانے کے دوران. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ہمارے پورے نظام ہاضمہ میں صرف منہ ایسا ہے جس میں دانت ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، اس میں ایک بہت پیاری بات ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے. دین فطرت. تو دین فطرت، اگر یہ جملہ اگر ہم سمجھ لیں کہ دین، آپ لوگ کھانا کھائیں حضرت، بالکل آپ لیجیے. جی فرمائیے. دین فطرت جو ہے کیا ہے؟ مطلب ہمارے جو جسم، جو ہمارے باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، اسلام نے اسی ریکوائرمنٹ کو عبادت بنا دیا ہے. آپ وضو کی بات فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں وضو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کا پورا لیبارٹری لگا کر دیا ہے. دیکھیں پانی کی صفت کیا ہے؟ پانی کی 3 صفات ہیں، رنگ، بو اور ذائقہ. اچھا، ہم جب وضو کو دیکھتے ہیں تو وضو کے 4 فرائض ہیں: چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، مسح کرنا چوتھائی سر کا، اور جو ہے وہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. دیکھیں فرض جو ہے ہمارا پہلا چہرے کا دھونا ہے. اس چہرے کے دھونے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ رنگ، بو، ذائقہ. ایک پانی میرے سامنے رکھا ہوا ہے، میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے ٹیسٹ کر لیا کہ پانی کا رنگ ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میں نے کلی کی، کلی کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ ذائقہ بھی ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر میں نے ناک میں پانی چڑھایا تو مجھے اس کی جو بو ہے وہ بھی ٹھیک نظر آئی. تو اب جب 3 مراحل سے یہ پانی گزر گیا، اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پہلے فرض میں سے جو چاروں فرض میں سے پہلا فرض جو ہے وہ ادا ہو رہا ہے، یعنی کہ ان مراحل سے گزرتا ہوا پانی جو اپنے صفات میں صحیح ہے، تو اب ہم چہرہ اپنا دھوئیں گے. سبحان اللہ. اچھا، اسی طرح دیکھیں ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو انسان کا جو چہرہ ہے یہ راس الاعضاء ہے، یہ راس الاعضاء ہے، پورے جسم کا جو یعنی کہ پہچان جو ہے وہ چہرہ ہے. اور جو ابھی جو کووڈ-19 ہے اس کا جو کہتے ہیں کہ وہ ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے جائے گا. وضو ایسا عمل ہے کہ جس میں آپ اپنے منہ کو بھی دھو رہے ہیں، اس میں آپ ناک کو بھی دھو رہے ہیں، آپ اپنے آنکھوں میں پانی بھی ڈال رہے ہیں. تو جو شخص اگر 5 وقت صحیح انداز میں وضو کر رہا ہے تو انشاءاللہ عز و جل کہ وہ اس کووڈ-19 جو ہے اس کا تو پہلے ہی علاج ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ہم بالکل علاج کی طرف آئے، ہم عبادت کی طرف آئے. اب مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، کھانا سامنے رکھا ہو تو گرم ہو تو پھونک نہ مارو، ٹھیک ہے نا، یہ حدیث مبارک ہے. جب بینگ اے ڈاکٹر میں دیکھتا ہوں تو اتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ جب آپ پھونک مارتے ہیں تو آپ کے ذرات نکلتے ہیں اور ان ذرات کی وجہ سے سانس کی نالی کے ذریعے، منہ کے ذریعے، فرض کیجئے کسی کو انفیکشن ہے، وہ اپنے کھانے میں پھونک مار کر وہ اپنے کھانے کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی انفیکٹ کر رہا ہے. تو سرکار کی وہ حدیث کے کھانے پہ پھونک نہ مارو، آج اس کو زمانہ کہہ رہا ہے کہ مؤثر ہے. ہم ماسک کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا ایک گفتگو کرنے ایک تھرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ تھرو جو ہے اگر آپ نے سردیوں میں دیکھا ہو تو ایک بھاپ اڑ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تھرو آتا ہے، گرمیوں میں نظر نہیں آتا. تو یہ تھرو سے بچنے کے لیے جب آپ پھونک ماریں گے ارد گرد کے لوگوں کو ماحول کو خراب کر دیں گے. تو حضور نے 14 صدیاں پہلے بیماری سے بچنے کی ہمیں تعلیم دے دی. اور پھر حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ، کھانے کے بعد آپ باقاعدہ مسواک کیا کرتے تھے، کلی کیا کرتے تھے. اب یہ دیکھیں اتنی زبردست تعلیم ہے، نہ بائبل کے پاس ہے نہ کسی اور کے پاس. میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں بائبل کا ریکارڈ کرتا ہوں سارے اس حصے کا جسے قرآن تصدیق کرتا ہے، لیکن جو قرآن نے اور احادیث نبویہ نے اصول بتایا وہ دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتے. اب دیکھیے آپ نے کھانا کھایا، آپ نے خلال کرنا یہ بھی حضور کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ کے دانتوں کے سلٹ کے اندر کوئی اگر غذا کے ذرات چپک گئے تو آپ اس کو صاف کر لیجئے. پھر آپ جا کر کلی اچھی طرح کیجئے، مسواک کیجئے. اور آپ نے فرمایا کہ السفاک مطہر للفم ومرضات للرب، مسواک وہ ہے جو تمہارے منہ کو صاف کرتی ہے، رب کو راضی کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ اگر کھانے کے بعد مسواک کر لیں گے اس کا مطلب ہے اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ. آج کل یہ کہہ رہے ہیں نا کووڈ اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کو ہٹ کرتا ہے. آپ کے منہ سے لے کر آپ کے لیرنگس، آپ کے فیرنگس، لیننجائٹس، فرنجائٹس، جنجیوائٹس، آپ کو یہ گم کی ڈیزیز ہے جناب، دانت بلیڈ کر رہا ہے اور ہمارے مسوڑے سوج گئے ہیں، ہمیں کھانسی آ رہی ہے. تو بھائی اس کے لیے سب سے اچھی تعلیم پریونشن ہے، کیور ہے. آج دنیا بول رہی نا کہ کووڈ کا کوئی علاج نہیں، کیور ہے، احتیاط کیجئے. تو ہمارے نبی نے 14 صدیاں پہلے احتیاط کا فارمولہ بتا دیا تھا کہ کھانے کے بعد اچھی طرح کلی کر لو، مسواک کر لو، اللہ تمہیں سارے جنجیوائٹس سے، لیننگس سے، فرنجائٹس سے، تمہارے کووڈ-19 سے سب سے اللہ حفاظت عطا فرما دے گا. سر اس میں ڈاکٹر صاحب جب بندہ یہ تو کھانے کے مراحل ہے نا کہ بندہ کھانے سے آپ کچھ فرما رہے تھے. جی سر. جی قطع رحم معافی نا، میں سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا نا کہ دیکھیں آداب ہیں ہمارے یہاں وضو کے حوالے سے، جس طرح مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز بھی وضو اور پانی کے حوالے سے بتایا. اور یقیناً وضو کرتے وقت کچھ مستحبات اور ذکر ہیں اس کے کچھ، تو اس میں سے ایک جناب جیسے پانی کو دیکھیں تو آپ کو وہ ذکر پڑھنا ہے کہ الحمدللہ الذی جعل الماء طہورا ولم یجعلہ نجسا. سبحان اللہ. ان کلمات کے ساتھ، اور آج جدید تعلیم کے اور میڈیکل کے حوالے سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے نا کہ جن پانی کو اچھے ذکر اور اچھے مکان کے ساتھ منسلک کریں اس میں اچھے اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے برعکس جو پانی، تو جب آپ ان ذکر کو کہہ کر کے اور وضو کی نیت سے ان پانی کو آپ لے رہے ہوتے ہیں، اس سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں، تو جہاں پانی کا اپنا ایک اثر یہ ہے نا کہ اس نے پاک اور صاف کرنا ہے، یہ جو اثرات الہی خدا کے تقرب کے لیے آپ پانی کو اٹھا رہے ہیں اس ذکر کو پڑھ کے، وہ اور مؤثر ہوتی ہیں. اس لیے معاشرے کے اندر الحمدللہ جو عبادت گزار افراد ہیں وہ دوسروں کی نسبت کافی صحیح، سالم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. فکری حوالے سے یہ ماشاءاللہ ایک گلدستہ سجا ہے اور اس میں لذت طعام و دہن بھی یہاں پر موجود ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. دیکھیے اب ہم
کھانا کس طرح کا ہے؟ حضور نے فرمایا کھڑے ہو کر مت کھاؤ. اگر کھڑے ہو کر کھائیں گے آپ کا لقمہ ڈائریکٹ ہٹ کرے گا آپ کے اسٹومک کو, آپ کو السر کر سکتا ہے. اب اس سلسلے میں ایک تو یہ کہ ہم ایک ٹانگ اٹھا کر کھانا کھائیں تو وہ شخص کریں جو فربا ہیں, موٹے ہیں. اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اسمارٹ ہو جائے تو وہ اس انداز سے بیٹھیں. میں آپ کو بیٹھ کر بتاتا ہوں. یہ آپ کا اسٹومک, آپ نے اس کو دبایا اور اس انداز سے اگر آپ کھانا کھائیں گے تو یقینی طور پر آپ کا معدے کو احساس ہوگا فلنس کا جلدی, اور آپ کم کھائیں گے. اور یہ بہترین ڈائٹنگ کا سسٹم ہے. مزدور حضرات اگر کھانا کھائیں تو حضور کی تعلیم یہ ہے کہ اس طرح کھائیں, اس لیے کہ اس نے محنت کرنی ہے. اب اس کا اسٹومک ریلیکس ہو گیا, اب وہ زیادہ کھا سکتا ہے, اسے زیادہ محنت کرنی ہے. جو کم محنت کرتے ہیں, لائف اسٹائل ہے, گھر سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے, دفتر میں پہنچے, چیئر پر بیٹھے, ٹینشن کا کام کیا, پھر گاڑی میں گھر پر آ گئے, موومنٹ کم ہے, جب وہ کھانا کھائیں تو حضور کی اس سنت کو ایک ٹانگ اٹھا کر کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تبارک و تعالی انہیں وہ جو چربی ہے, چبی چیز ہے, وہ ساری ختم کر کے اسمارٹ بنا دیں گے انشاءاللہ. تو ایک بریک پہ چلتے ہیں ناظرین کرام, اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان الکریم. ناظرین کرام, ایک مرتبہ پھر اپنی سنورانی بزم میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کا ہمارا موضوع سخن ہے, موضوع گفتگو ہے علم اور ہماری میراث. تو یقینی طور پر علم ہماری ہی میراث ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو. ٹھیک ہے نا. تو یقینی طور پر ایک زمانہ تھا کہ زمانہ ہم سے علم حاصل کرتا رہا. آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ ہم دائیں اور بائیں بھٹک رہے ہیں, لیکن علم ہم سے کہیں گم ہو گیا ہے. تو میں گزارش کروں گا علامہ ہاشمی صاحب آپ سے کہ 57-58 اسلامی ممالک ہیں. دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز میں ایک بھی اسلامی ملک کی یونیورسٹی اس میں شامل نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری ترجیح علم نہیں رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر ترجیح علم ہوتی تو کوئی نہ کوئی یونیورسٹی تو ایسی, اس لیے کہ ہمارا ایسا نہیں کہ غریب ملک ہے, بہت زیادہ ملینر, بلینر, ٹریلینز محلات دیکھیں تو ماشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ جناب $1 ٹریلین کے محلات. تو کیا $1 ٹریلین نہیں, $1 ملین, بلین بھی نہیں, $1 ملین کی ایک بہترین جسٹ لائک آکسفورڈ اور ہارورڈ اور کیلیفورنیا کی یونیورسٹی کی طرح کیا ہم کوئی یونیورسٹی نہیں بنا سکتے اور ہم جو ہے علم سے فیض حاصل نہیں کر سکتے؟ ڈاکٹر صاحب, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ جناب واقعاً یہ ایک المیہ ہے عالم اسلام کے ساتھ کہ جہاں اس کی ایک بڑی تعداد ہے, اور عالم اسلام میں ہی اسی اسلامی ممالک ہیں کہ جو بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ اور اس کے ذیل میں چلنے والی بہت ساری تعلیمی اداروں کو فنڈنگ دینے میں ان کا بڑا کردار ہے, جو تو عالم اسلام ابھی ساری دنیا جان چکی ہے نا کے سلسلے میں. لیکن اس حوالے سے نا کہ علمی صلاحیتوں کے حوالے سے دیکھیں, کامن ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن والدین کو علم کی قدر ہے, جو والدین علم کو سیکھ چکے ہیں, وہ اپنے فرزند اور اپنے اولاد کو علم اور تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے سلسلے میں ان کی جد جہد ان والدین کی نسبت جو علم کی قدر کو نہیں جانتے بہت فرق ہے. لذا عالم اسلام کے اندر بھی ابھی یہی چیز ہو گئی نا کہ جہاں سلطنت, اقتدار, طاقت اور ان چیزوں پر جتنا اہمیت دیا جا رہا ہے, اور پھر اس میں جا کر کے اپنی پارٹی کے حوالے سے کہ اس کو ہر طریقے سے نہ سربلند اور اونچا دکھایا جائے, علم کے حوالے سے اتنی گفتگو تلک تو ہیں. ویلا آپ کے ہمارے اسی وطن عزیز کے اندر ہمارے ایسے بہت سارے محب وطن افراد ہیں کہ جنہوں نے ٹاپ کی تعلیم حاصل کی, اس کے بعد اسی ملک کے اندر کہیں برسر روزگار ہونا چاہتے تھے. آنے سے پہلے طاقتور ممالک کے کونسلیٹ سے, ان کے ایمبیسیز سے ان کے لیے ویزا اور ٹکٹ کا اہتمام ہوا اور اس ملک سے چلے گئے دوسرے ممالک کے اندر. آج بھی یہی ہیں. یہ جو 52 ممالک آپ نے اسلامی ممالک کے بتائے ہیں, اس کی جتنے دانشور اور دانشمند افراد ہیں وہ اپنے ملکوں میں, ہمارے پاکستان کا بھی بہترین برین باہر جا کر صرف کر رہا ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے نا, یہ المیہ ہے واقعی, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. تو اس سلسلے میں یعنی یہ کہ
عالمی سطح پر اسلامی ممالک کی جو کونسل ہیں اس کی ذمہ داری ہیں کہ وہ اس حوالے سے کام کرنے کو کیا نہیں کر سکتی. جس طرح کہ صاحب نے فرمایا کہ جب اتنی خطیر رقم جناب بجٹ وہاں پر پاس کیا جاتا ہے دفاع اور اپنی سلامتی کے حوالے سے اسلامی ممالک کے، تو تعلیمی سلسلہ جناب اب علمی نہیں، کیا سلامتی تعلیم سے مشروط نہیں ہے؟ اگر پاکستان میں تعلیم نہ ہوتی تو کیا ہم سلامت رہتے؟ اس لیے کہ تعلیم تھی تو ہم نے ایٹم بم بنایا، ٹھیک ہے نا. عبد القدیر خان جو باہر تھے واپس آئے وطن کی محبت میں، اور ماشاءاللہ ہمارا سلام ہے ان کو کہ انہوں نے ہمیں ایٹامک بم، ایٹامک ڈیٹوننٹس بنا کر دیے. یہ تعلیم ہی کی مرہون منت تھا نا. تو یقینی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ تعلیم ہی آپ کو آگے لے جا سکتی ہے. مجھ سے میں آپ کی طرف آؤں گا. دیکھیے ہمارے ہاں دو قسم کے نظام تعلیم ہے، ایک مدارس ہے اور ایک اسکولز ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پیلے اسکول تھے نا جہاں استاد پڑھاتے تھے، آج بھی وہاں کا جو بچہ نکلا ہوا ہے نا، آپ یقین جنہیں پوری دنیا میں سرو کر رہا ہے. لیکن آج ایک عجیب و غریب کشمکش ہے، طبقاتی ایک جنگ سی ہو گئی ہے کہ مدرسے سے جو پڑھ کر نکلے گا وہ محراب و منبر تک جائے گا. فقط مدرسے میں پڑھے گا تو وہ جناب وہ فقہ پڑھے گا، وہ اس کا مدرسہ ہے تو اس میں وہی پڑھنا ہے، باقی وہ چیزیں اسے نہیں پڑھائی جائیں گی. میں مختلف مسالک کی بات کر رہا ہوں. تو جو مدارس ہے وہ مسالک میں بٹ گئے، اور جو ہماری سیکولر ایجوکیشن کی درس گاہیں تھی وہاں پر رٹو طوطے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ برین، وہ ذہن جہاں پہ جستجو ہو، ریسرچ ہو، ارچ ہو، سرچ ہو، آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، نہ وہاں پر وسائل دیے جاتے ہیں، نہ ویسی تعلیم دی جاتی ہے. سر دیکھیں کہ اچھا میں معذرت خواہ ہوں، اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ یہ بہت اہم سوال ہے. انشاءاللہ فجر کی اذان سماعت کرتے اور اس کے بعد اب ہمارے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ نماز ہم بھی پڑھیں گے، آپ بھی پڑھیے گا. اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ کراچی اور اس کے مضافات میں، اور اذان فجر سماعت کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے. خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے. مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. کہا جبرائیل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کہا جبرائیل نے سدرا تلک میری رسائی ہے. کتنی منزلیں آگے ہیں، کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے. ہمیں تو صلح
خرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بھلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ ناظرین کرام، یہ تھے ہمارے انتہائی محترم مکرم ثنا خان شہریار صاحب اور نوجوان ثنا خان۔ بڑا خوبصورت کلام پڑھا مفتی صاحب، اور وہ سوال تو ہم کریں گے، لیکن کیا خوبصورت انداز خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ تو میں اپنے سوال کی طرف آؤں گا مفتی صاحب کہ ہمارے دونوں طرف مخصوص ایک اسٹیریوٹائپ کی تعلیم چل رہی ہے، جو مدارس والے ہیں ان کی پہنچ فقط محراب و منبر تک رہ گئی ہے، ان میں سے بعض فضلاء علماء اور حکماء نکل جاتے ہیں لیکن وہ بھی اپنے مدار میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یونیورسٹیز ہیں، وہاں پر مجھے لگتا ہے کوئی ڈاکٹرز بن رہے ہیں، کوئی انجینئرز بن رہے ہیں، یا کوئی اور فیکلٹی کے اندر کوئی مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ بھی پیسہ کمانے کے لیے، لائف کو لگزوریس کرنے کے لیے، علمی میدان میں جھنڈے گاڑنے کے لیے کوئی نہیں جا رہا۔ کاش کے چاند پر کمندے ڈالنے والوں میں کوئی مسلمان بھی ہو۔ تو یہ کیا وجہ ہے دونوں طبقات اپنے اپنے دائرے میں مقید ہو کر رہ گئے؟ سر، ہمارے یہاں معاشرے میں ایک سوچ پنپ رہی ہے، یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ آپ نے جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیت کریمہ جب آپ نے ابتدا میں تلاوت فرمائی تھی، اقرا، لفظ اقرا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی کہ یہ دینی تعلیم ہے اور یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ بے شک یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کی تفریق جو پنپ رہی ہے ہمارے معاشرے میں، اور اس نے بہت ایک خلا پیدا کر دیا ہے، ویکیوم کریٹ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اس کی بنیاد رکھنے والا بر صغیر کے اندر اگر آپ تھوڑی تاریخ کا مطالعہ فرمائیں، جیسے ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو تاریخ داں ماشاء اللہ آپ تو اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہ لارڈ میکالے نے یہاں پر اس کی بنیاد رکھی تھی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ ہمارے اسلاف سے ہمیں کاٹ دے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، آج ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں چیز جو ہے یورپ سے آئی، فلاں چیز جو ہے مغرب سے آئی۔ آپ دیکھیں کہ قوت حافظہ جو ماشاءاللہ جو ترہ امتیاز ہے مسلم امہ کا، قرآن کریم فرقان، دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے یاد کیا جائے۔ اچھا، ڈیوریشن ٹائم پیریڈ جو ہے یہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ بتائیں دنیا میں کون سے ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے بہت کم ٹائم پیریڈ کے اندر کوئی موٹی موٹی کتابیں جو ہیں یاد کی ہوں؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ترہ امتیاز، انہوں نے 7 دن کے اندر قرآن کریم پورا حفظ کر لیا تھا۔ یہ بھی خاصہ ہمارا تھا کہ ہم قوت حافظہ بھی الحمدللہ ہمارے پاس تھا، لیکن یہ سوچ جو ہمارے یہاں پنپ رہی ہے کہ دینی تعلیم علیحدہ ہے، دنیاوی تعلیم علیحدہ ہے، یہ سوچ جو ہے یہ لارڈ میکالے نے یہاں پر ڈالا۔ اچھا، اب کرنا کیا ہے، ہمیں دیکھنا کیا ہے؟ اب دیکھیں کہ ترجیحات کیا ہیں ہماری ترجیحات، کیا ہماری حکومتوں کی ترجیحات تعلیم ہے؟ کیا ہماری حکومتیں جو ہے نا انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ حکومتیں جو ہیں وہ کیا دینی تعلیم کی طرف جو ہے کیا وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہیں؟ کیا وہ چاہتی ہیں کہ آپ کے یہاں سے ایک ایسا انجینئر پیدا ہو کہ جس کو قرآن اور حدیث کا علم بھی حاصل ہو؟ کیا ایسے ڈاکٹرز ہیں کہ جو جب علاج کر رہے ہوں تو وہ علاج کے ساتھ ساتھ وہ روحانی علم بردار بھی ہوں؟ کیا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا کرونا نے آ کے آج ہمیں کچھ سیدھا نہیں کر دیا
کہ ہم نے پہلے تو جناب شوگر انڈسٹریز بنائیں گے جی، ہم یہاں پر جو ہے آئی پی پیز نئے نئے بجلی گھر بنائیں گے جی، ہم یہاں پر بڑے اچھے اچھے مہنگے اسکول جناب بنائیں گے 20-20 ہزار جو بچہ دے رہا ہو وہ کیا بنائیں گے زیادہ زیادہ معراج بیروکریٹ بن جائیں گے. جی بالکل. تو کیا آج کووڈ-19 نے ہمیں نہیں بتا دیا کہ تمہیں ہیلتھ کے اوپر کام کرنا ہے, تم نے تعلیم کے اوپر کام کرنا ہے, تم نے ریسرچ کے اوپر کام کرنا ہے؟ تو کیا آج اللہ کی طرف سے یہ تبدیل ہونے کا ہمیں واضح حکم نہیں مل گیا؟ بالکل مل رہا ہے سر. اس وقت جو ہے دنیا کو آپ دیکھیں کہ جو دیکھیں تعلیمی جو نظام ہمارے یہاں ہے, جو ماسٹرز لیول کا جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اچھا یہاں پر بھی ایک عجیب و غریب, کیونکہ ہمارا معاش کا مسئلہ بہت زیادہ ہے, ہماری خواتین ہماری بچیاں جو ہیں وہ آگے آ رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن لڑکوں کو بھی جو ہے ہمارے جو میلز ہیں ان کو بھی آگے آنا چاہیے. ماسٹرز لیول تک جو ہے بچہ جب تعلیم حاصل کرتا ہے وہ تعلیم حاصل کرنا سیکھتا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ریسرچ کی طرف آنا, ریسرچ کی طرف ہم نہیں آ پا رہے. دنیا کے اندر جتنے بھی جیسے ہمارا ہیک ہے, HAC ہے, اس کو فعال ہونا چاہیے. اگر دنیا میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ 1 ملین کے اندر سب سے زیادہ PhDs کہاں ہوتے ہیں؟ امریکہ کے اندر ہوتے ہیں. سیکنڈ نمبر پر کہاں ہوتے ہیں؟ ساؤتھ کوریا کے اندر ہوتے ہیں. تھرڈ نمبر پر کہاں ہوتے ہیں؟ گریٹ برٹن کے اندر ہوتے ہیں. فورتھ نمبر پر کہاں ہوتے ہیں؟ چائنیز کے اندر. مسلم دنیا کہاں ہے؟ ریسرچ کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟ ریسرچ کی طرف آنے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی. مدارس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ مدارس کے اندر علوم جدیدہ جو ہے وہ پڑھایا جائے, اور جہاں پر ہمارے یونیورسٹیز ہیں. میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت جواب دیا مفتی صاحب نے, اور اس بار تو بڑا کلام کر سکتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان کی گفتار اور ان کا علم جو ہے بڑا وسیع ہے. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کووڈ-19 آیا, یہ وائرس آیا, جرثومہ آیا, ہم یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وسائل نہیں, یہ سب کچھ ہے. آپ دیکھیے وسائل تھے تبھی تو ہم نے باقاعدہ ایک بجٹ بنایا غربا کے لیے اور سفید پوش لوگوں کے لیے, اور پھر ہم نے لاکھوں جو کٹس منگوا لی, اور بہت ساری لیبارٹریز دیکھتے ہی دیکھتے قائم ہو گئیں. دنیا کا عمومی طور پر اتنا برا حال نہیں جتنا ہمارا برا حال تھا. ان نامساعد حالات میں بھی ہم نے صحت پر کام کیا. تو میں اب ہمارے پرائم منسٹر سے ہماری بڑی امیدیں, ہوپس ہیں, کیا اب بھی اپنے دائیں بائیں وہ لوگ دیکھیں, کیا صحیح سلیکشن ہے؟ کیا اب بھی ان کی جو ترجیحات ہیں, پرائیورٹیز ہیں, کہیں ان میں تعلیم کا بجٹ کوئی بہت پیچھے نہیں رہ گیا ہے؟ کیا صحت کا بجٹ بہت پیچھے نہیں رہ گیا تھا گزشتہ بجٹ گزرا؟ تو کیا اب کووڈ-19 آنے کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ اسی طریقے سے مفاد عامہ کے کام کیے جائیں گے؟ اور جس طرح آپ نے نمل یونیورسٹی بنائی, لیکن وہ ایفیلیٹ تو ہے آکسفورڈ سے یا کسی اور سے, لیکن کیا وہاں پر بھی تعلیم کے معیار ہیں؟ آپ نے یقیناً ڈونیشن سے بنائی. اب تو آپ باقاعدہ پرائم منسٹر ہو, اب تو آپ تعلیم کے اندر بجٹ کیوں نہیں بڑھاتے؟ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس جانب بھی آپ توجہ دلائیں حکمرانوں کو, اور جو آج اب جب بولتے ہیں کہ تبدیلی کی حکومت آئی ہے, تو کیا آپ تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جناب ڈاکٹر صاحب, آپ کا پھر میں مشکور و ممنون ہوں کہ واقعاً اتنی باصلاحیت شخصیات کے ساتھ یہاں پر پروگرام کر رہے ہیں, اور یہ افتخار ہے نا کہ ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر اللہ کی عبادت اور ان تمام چیزوں میں, وہاں ہم علمی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی پر سب سے پہلے اس چیز کو تعین کیا نا کہ آپ علم کے زیور سے مالامال اور لوگوں کو آگاہ کریں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں اس سلسلے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا, میری نگاہ سے بھی گزری اور آپ کی بھی یقیناً نگاہ سے گزری ہوں گی, کہ کہیں پر بھی کسی بھی وطن میں آپ اویرنیس سب سے بڑی چیز ہے. صحیح نا, ایک دفعہ ایک پرائم منسٹر صاحب صرف اوپر سے اپنے پروگرامز کے اندر جو ہے نا لوگوں کو بتاتے ہیں یہ چیزیں الگ ہیں. لوگ جس چیز سے زیادہ میڈیا سے, سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہیں, اس پر گورنمنٹ کو جو ٹیلی ویژن کے پروگرامز ہیں, ڈرامے, اس کے طرف توجہ دینی چاہیے جس میں تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. ایسے فلم بنے کہ جن موویز کے اندر جو ہے نا اسی طریقے سے کہ اسٹرکچر اور گورنمنٹ لیبر پر وہاں پر لوگوں کو اویرنیس دلائی جائے, اور اس علم کی زمین میں نا بہت ساری ترقی ہو سکتی ہے. اس حوالے سے لوگوں کو آگاہ کریں. لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا, فلم عاشقی کی دیکھ رہے ہیں, اور آج کل افسوس کی بات یہ ہے ڈراموں کے ذریعے جتنا معاشرے کے اندر برائی کو پھیلانے کے سلسلے میں تقویت حاصل ہو رہی ہے. مثلا یہاں آپ ڈراموں کے ذریعے اس چیز کو, میں ہاشمی صاحب, برائی تو ہر جگہ پھیلائی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی تخصیص نہیں ہے اس میں. آپ یورپ میں جائیں تو وہاں برائی کا الگ انداز ہے, ہمارے ہاں برائی کا الگ انداز ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ یورپ کی برائیاں بھی ہم میڈل بنا کر سجا رہے ہیں اور اپنا رہے ہیں, لیکن میرا جو بنیاد ہے وہ میری وہ حدود ہے, وہ علم ہے. آج
تو کیا علم کی سطح پر حکومت کو ریسرچ سینٹر، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں NED کے اسٹوڈنٹس، میں آپ کو بتاؤں ڈاؤ میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس، ان میں بڑا جذبہ تھا. ماضی میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ لوگوں سے پوچھا آپ ڈاکٹر کی عمر ہے خدمت انسانی کرنی، آج پوچھتے ہیں ڈاکٹر کی عمر ہے جی پیسے بنانے. جی بالکل ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ڈاکٹر بننے کے بعد ہی ذلت و خواری اٹھانی ہے. انجینئر بننے کے بعد بھی ہم نے کسی دوسرے ملک کے لیے کوئی امیگریشن حاصل کریں گے تو رزق روزگار کا سبب بنے گا. آپ یقین کیجئے آپ تعلیمی بجٹ بڑھا دیجئے، 10 سال کے بعد پاکستان اتنا بلند ہو جائے گا کہ کوئی اسے میری آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا انشاءاللہ. سر سندھ جو ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں، کراچی ماشاءاللہ میٹرو ہمارا جو ہے وہ کراچی کی آواز ہے. سندھ جہاں پہ ہم رہتے ہیں، سندھ کے اندر ٹھٹا شہر کے اندر 300 جامعات تھے. میٹرو 1 جو کراچی کی بھی آواز ہے، سندھ کی بھی آواز ہے، پورے پاکستان کی آواز ہے. ہم یہاں سے آواز شروع کراچی سے ہوتی ہے جی، اور کراچی کی جو صدا ہے پورے پاکستان میں گونجتی ہے. صدا یہاں سے لگائی جا رہی ہے. بالکل صحیح آپ نے تصریح فرمائی. جو سندھ کے اندر ٹھٹا ہے 300 جامعات تھے یہاں پر. یہاں پر ابھی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا عرس جو ہے ابھی گیا، عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کو انگریزوں نے لکھا ہے وہ ماہر لسانیات تھے. آپ دیکھیں ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں سندھ کی بات کر رہا ہوں، ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی اتنے بڑے شخصیت ہیں کہ جن کے جو ہے مخطوطات پر جو ہے وہ شام کی یونیورسٹیز کے اندر جو ہے PhD کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے. حق باہو رحمۃ اللہ تعالی کے نظام تعلیم کے اندر اور نظام تعلیمات کے حوالے سے یہ یورپ کے اندر جو ہے بے شمار کتابیں لکھی گئیں. یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے اتنا سارا کام کر دیا. ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جب ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، ہم کتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم کس انداز میں اپنی اس قوم کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. صرف زبانی کلامی باتوں سے اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. قومیں جو ہیں اس وقت، میں کہا کہ نا اٹھ کے تیرے دور کا علیحدہ انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اب مشرق و مغرب میں ہمارے دور کا آغاز اس وقت ہوگا جب میرے نوجوان کو آپ تعلیم کے تمام راہیں فراہم کریں گے، ہمارے بچیوں کو آپ تمام راہیں فراہم کریں گے. یہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے. ریاست مدینہ نام لینے سے نہیں بنے گا. ریاست مدینہ اس وقت بنے گا جب تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ بھی ریاست مدینہ میں کار فرما ہوگی. اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی گزارش کروں گا، اور اس پروگرام چونکہ علم کی بات ہو رہی ہے تو میں پرائم منسٹر صاحب سے بھی درخواست، صاحبان علم کو لائیے، صاحبان فن کو لائیے. ہم گفتار کے غازی تو بن گئے ہیں لیکن ہم جو ہے رفتار کے غازی نہیں بن سکے. ہم آپ یہ دیکھیں کہ زبانی طور پر تو ہم نہ جانے کس پر کیا بےہودہ کلام کر دیتے ہیں. نہ علماء کرام کو چھوڑتے ہیں، نہ اس کو چھوڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں. لیکن علم کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا ہوگا. یقین جانیے کہ علم اگر آپ کے پاس آ گیا، پھر تنقید بھی آپ کریں گے تو وہ تنقید بھی اصلاح بن جائے گی. لیکن جہالت میں اگر آپ تنقید کرتے ہیں تو وہ حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوتی. ناظرین کرام، ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آئیے ان خوبصورت لمحات میں اپنے رب کی بارگاہ میں دامن پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے رخصت لیتے ہیں. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ یا رحم الدنیا والآخرہ، ہم گناہگاروں سے حقار تیری بارگاہ عالیہ متعالیہ میں حاضر ہیں. الہا تیری حمد و ثنا کو بیان کرتے ہوئے، تیری ستائش و تقدیس کے نغمے پڑھتے ہوئے، تیری عظمتوں کی کبریائی کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے، تیری شان ستاری و غفاری پر ناز کرتے ہوئے، اور مولا تجھ سے تیری رحیمی تیری کریمی کا سوال کرتے ہوئے، اللہ تیری بارگاہ میں 10 بدعا ہیں. دور ابتلا ہے، دور آزمائش ہے، آفت کا دور ہے، حوادث ہیں، بلیات ہیں، نہ جانے کون کون سی پریشانیاں ہیں. اور ان پریشانیوں میں اللہ جب سارے دروازے بند ہوتے ہیں، ہمارے ایمان ہے تیرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے. تو تیری چوکھٹ پر حاضر ہو کر 10 بدعا ہیں. اے رب کائنات، ہماری حاضری کو، ہماری محفل کو، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو، سننے سنانے کو، ہمارے گلہائے عقیدت کو، ساری کوششوں کو، کاوشوں کو، ان فرنٹ آف کیمرہ، بیہائنڈ دا کیمرہ، ہم سب نے جو کام کیا ہے تیری
تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ اے رب کائنات ہم سب کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ شرف عطا فرما دے۔ اے رب کائنات ہم دعا کرتے ہیں ضعیفوں کے صدقے میں، بیماروں کے صدقے میں، کمزوروں کے صدقے میں، غریبوں کے صدقے میں، اے رب کائنات یہ جو آفت کرونا کے نام سے آئی ہے، اے اللہ بالخصوص مسلمانوں کو اور بالعموم سارے انسانوں کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ اے رب کائنات تو طبیب، تیرا حبیب طبیب ہے، تو شفا دیتا ہے، تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ اے رب کائنات ڈاکٹر نے جواب دے دیا، میڈیکل سائنس نے جواب دے دیا، لیکن اے اللہ تو نے تو جواب نہیں دیا ہے۔ تو اے رب کریم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، سارے لاچاروں کو اے اللہ شفا عطا فرما دے، سارے محتاجوں پر کرم فرما دے، اے اللہ سارے غربا پر کرم فرما دے۔ نہ جانے کیسے کیسے سفید پوش ہیں اور کچھ سید ایسے ہیں جو زکوٰۃ بھی نہیں لے سکتے۔ اے رب کریم تیرے نبی کی آل اولاد کا صدقہ ہمیں آگے بڑھ کر ان کی بھی اعانت اور تحفے دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات میٹرو 1 ٹی وی نے جو محفل سجائی ہے اس کو قبول فرما، اس کو دوام و عروج عطا فرما، اور اسی طریقے سے اللہ پیغام حق ہمیں ہر وقت بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریتہ وعلماء امتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔